جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ اسے بھول جاتے ہیں، پھر اس کو نہ اپنا فائدہ کر سکتا ہے اور نہ لوگوں کا فائدہ کر سکتا ہے۔ لوگوں کی عمریں بہرحال مختصر ہیں، تو اے اللہ کے بندے ایسا کام کرو کہ جس کا اثر اس دنیا میں قائم رہے اور جس کا اجر قیامت میں تمہیں ملے، اور اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، سبق سیکھو ان چیزوں سے جو آپ کو دن اور رات میں نظر آتی ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھو کہ جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گزرتی چلی جاتی ہیں۔ عبرت پکڑو دن اور رات کے گزرنے سے، اور سبق سیکھو، یاد کرو کہ دیکھ کس طرح سال اور مہینے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے جو آ چکا ہے، جو آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو آپ کو سبق دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے توبہ کرو، اپنی راتوں کو اور اپنے دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دو، اس سے پہلے کہ آپ کی وفات کا وقت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لو اور راضی کر لو، ایسا نہ ہو کہ جیسے ہی موت آئے تو آپ پچھتاوے کا شکار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس وقت مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے حالوں کو خوب جانتا ہے۔ اے مسلمانوں، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں پلٹتا رہتا ہے، ہر لمحے میں جو وہ گزارتا ہے، جو سانس بھی وہ لیتا ہے اللہ کی نعمت سے لیتا ہے۔ جتنی مرتبہ آنکھوں کو جھپکتا ہے اللہ کی نعمت سے جھپکتا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں جن کو انسان گن ہی نہیں سکتا۔ اے لوگو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، اللہ کی عطاؤں کو یاد کرو تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ۔ یاد رکھو، اس چیز کا شعور اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر آپ سانس لے رہے ہو تو بہت سے لوگ ہیں جو کسی ڈیوائس کے بغیر سانس نہیں لے پا رہے۔ اگر آپ اپنی زندگی پورے توانائی کے ساتھ جی رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح نہیں جی پا رہے۔ اس چیز پر غور کرو، ان لوگوں پر غور کرو کہ جو آزمائشوں کا شکار ہیں، جو مصیبتوں کا شکار ہیں، اپنے گھر والوں کے حوالے سے، اپنے اموال کے حوالے سے، یا اپنے ارد گرد جتنی چیزیں ان سے وابستہ ہیں ان میں مسائل کا شکار ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، آپ ان کو گن نہیں سکتے۔ یقیناً انسان اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ناشکرا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے۔ نعمتوں میں اولین نعمت اور سب سے بلند نعمت اور سب سے جامع نعمت اسلام اور ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبودیت کو صحیح معنوں میں ادا کر دینا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پتھروں، درختوں اور جو جانور ہیں ان کی پوجا کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، شرک سے بچنے والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گمراہی سے اور بے دینی سے اور شرک وغیرہ سے دور کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، آج میں نے اپنے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے، دین اسلام کو آپ کے لیے بطور دین پسند کر دیا ہے، اپنی نعمت آپ کے اوپر مکمل کر دی ہے۔ اس صورت کے اوپر غور و فکر کرو، اس کے اندر کتنی عظیم نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فضل فرمایا تھا اور ان کو عظیم فتح نصیب فرمائی تھی۔ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آ جائے گی، فتح آ جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ تک کی تسبیح بیان کرنا اور اس سے معافی مانگنا، یقیناً وہ توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔